بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی منسٹری آف فائنانس نے ایک نیا ایس آر او جاری کیا ہے, ایس آر او 1027, جس کے تحت انہوں نے فارن کرنسی ریگولیشن 2020 جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. یہ فارن کرنسی ریگولیشن جاری کرنے کا مقصد جو تھا ان کا وہ یہ تھا کہ جو بھی انڈیویجول آدمی اپنا فارن کرنسی کا بینک اکاؤنٹ پاکستان کے اندر مینیج کر رہا ہے, وہ کون سی رقم جو ہے وہ اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں یا فارن کرنسی جو ہے وہ اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ کے اندر ڈال سکتا ہے, اور کون سی جو اماؤنٹ ہے یا جو کرنسی ہے وہ فارن اکاؤنٹ کے اندر نہیں ڈالی جا سکتی. تو اس کے چونکہ دو پہلو ہیں. بیفور گیٹ انٹو دا ٹیکنیکل ڈسکشن, اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو سبسکرائب کریں, بیکاز ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی بھی نئی اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ ہم گاہے بگاہے اس چینل کے تھرو جاری کرتے ہیں, تو یقیناً وہ آپ کے لیے پروفیشنل گروتھ کا باعث بنیں گے. اس کے علاوہ ہمارا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے اس کا نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے, آپ ہمارے واٹس ایپ کے گروپ کا پارٹ بن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ سوشل میڈیا بہت فریکوینٹ یوز کرتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک کا جو گروپ ہے اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اب ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس ایس آر او کے مطابق کون سی اماؤنٹ جو ہے ایک انڈیویجول آدمی اپنے فارن بینک اکاؤنٹ کے اندر نہیں ڈال سکتا. اس میں انہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ ایسے تمام افراد اگر ان کو پیسے کوئی ایکسپورٹ آف گڈز کے تھرو کوئی ریمیٹنس آ رہی ہے, کوئی پروسیڈز آ رہی ہیں باہر سے, وہ بھی وہ فارن کرنسی اکاؤنٹس کے اندر نہیں ڈال سکتے. اگر انہیں پروویژن آف سروس, اگر کو باہر ایکسپورٹ آف سروس وہ کر رہے ہیں, کسی قسم کی کوئی سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی کی سروس ہے, تو اگر ان کو باہر سے پروسیڈز آتی ہیں, فارن کرنسی آ رہی ہے, تو وہ بھی اس اماؤنٹ کو اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ کے اندر پارک نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اگر کوئی لون کی اماؤنٹ ہے اور وہ لون کی اماؤنٹ جو ہے وہ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ریگولرائز نہیں ہے تو اس کو بھی وہ اپنی فارن کرنسی اکاؤنٹ میں نہیں ڈال سکتے. اور آخری اماؤنٹ انہوں نے کہا ہے ایشوئنس آف شیئر, کسی قسم کا جو شیئر کیپٹل ہے یا کوئی سیکیورٹی ہے وہ باہر جو ہے آپ بیچ کے تو وہاں سے پیسے ڈائریکٹلی اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ کے اندر ڈپازٹ نہیں کرا سکتے. اس کے علاوہ انہوں نے جو لوکل سورسز ہیں اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کوئی بندہ باہر سے آ رہا ہے اور وہ پرسنل بیگیج کے تحت کوئی کرنسی اپنے ساتھ پاکستان لے کے آتا ہے اور پاکستان میں انٹری کے ٹائم پہ وہ رقم کسٹم میں اس کا اندراج نہیں ہوتا, تو ایسی رقم بھی آپ اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹس کے اندر نہیں ڈال سکتے. اور آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ جس کو ابھی انہوں نے وڈرا کیا ہے, پہلے کہا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کسی قسم کے منی چینجر سے اور فوریکس ٹریڈر سے جو ہے وہ رقم اٹھا کے, یعنی کہ پاکستانی روپیز کو کنورٹ بعض لوگ کرواتے تھے, اپنی ضرورت کے مطابق کنورٹ کرا کے انہیں فارن کرنسی اکاؤنٹس میں ڈالتے تھے جس سے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کرتے تھے. تو وہ بھی انہوں نے اس وقت کہا ہے کہ آپ فارن کرنسی کا جو کسی بھی ایکسچینجر سے آپ منی کنورٹ کرا کے بھی فارن کرنسی اکاؤنٹ میں نہیں ڈال سکتے. لیکن جس کو بعد میں ابھی آج ہی اس کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک کلیریفیکیشن جاری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس وہ باقاعدہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اوپر موجود ہے, وہ فائلر ہے انکم ٹیکس کے اندر, تو ایسے افراد جو ہیں وہ اپنی اماؤنٹ کو منی ایکسچینجر سے ایکسچینج کروا کے کنورٹ کروا کے رکھوا سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ اور کون سے ذریعے. ایک تو ذریعہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ منی ایکسچینجر سے منی کنورٹ کروا کے اپنے فارن بینک اکاؤنٹ میں نہیں ڈال سکتے, لیکن ابھی ریسنٹلی انہوں نے آج جو کلیریفیکیشن ابھی ریسنٹ آئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, اس کے مطابق ایک سورس انہوں نے یہ بتایا کہ آپ اگر فارن ایک جو اتھرائز منی چینجر ہے آپ اس سے یا کمپنی سے آپ فارن کرنسی کے اندر اماؤنٹ کنورٹ کرا کے اپنے فارن بینک اکاؤنٹ میں پارک کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک منی جو ہے وہ پرسنل بیگیج کے تحت پاکستان آتی ہے اور پاکستان میں انٹری کے وقت اس کی انٹری جو ہے وہ کروا لی جاتی ہے, تو ایسی اماؤنٹ بھی آپ اپنی فارن کرنسی, ایک انڈیویجول آدمی جو ہے وہ اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ کے اندر ڈال سکتا ہے.
اور آخری انہوں نے کہا تھا کہ انٹرنل ٹرانسفر ہے کہ اگر آپ کسی آلریڈی کسی کا فورن اکاؤنٹ ہے تو اس سے آپ منی جو ہے اپنے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. تو یہ کچھ ذریعے تھے، لیکن اس تمام ریگولیشن سے اس وقت جو بہت زیادہ ہٹ ہونے کا چانسز ہیں اگر ہم وہ ڈسکس کریں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فورن کرنسی پاکستان کے اندر بہت سے لوگ اپنے بہت سارے مقاصد کے لیے رکھتے ہیں، بہت سے جائز مقاصد اور ویلڈ ریزن سے رکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے جو آئی ٹی اکوپمنٹ یا آئی ٹی کے بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو اپنی آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں، بہت سارے ٹولز خریدتے ہیں، بہت سارے سافٹ ویئرس خریدتے ہیں، تو وہ پیمنٹ بھی ظاہر فورن بینک اکاؤنٹس کے تھرو کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ اس وقت جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فری لانسر ہیں، فری لانسنگ سروسز جو ہیں وہ دے رہے ہیں فائیور یا اپ ورک کے تھرو. ان کے لیے بھی یہ مسائل ہیں، ابھی تک یہ مسائل جو کہ موجود ہیں، کیونکہ ظاہر وہ سروس دیتے ہیں. اگر کہ انڈیویجول بندہ سروس دیتا ہے پاکستان سے باہر اور اس کے پیسے وہ اپنے فارن اکاؤنٹ کے اندر نہیں ڈال پا رہا، تو اس لیے ظاہر اس کے لیے بھی مسائل جو ہیں وہ جوں کہ توں ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو تھے وہ جب انہوں نے یہ جو آج انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے یہ نہیں دی تھی، تو پچھلے 2-3 دن میں ایسے تمام والدین جن کے بچے باہر پڑھ رہے تھے اور وہ اپنی ایجوکیشنل ایکسپینس اور فائنینشیل اسسٹنس ریگولرلی اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے تھے، ان کے لیے بھی پریشانی کا سامنا تھا، کیونکہ وہ لوگ بھی ظاہر مجبور تھے کہ جب ظاہر فارن کرنسی کے اندر وہ پیسے اکاؤنٹ کے اندر ڈال ہی نہیں سکتے تو باہر کیسے بھیجتے. لیکن بہرحال ان کو آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریلیف دے دیا ہے، وہ لوگ اب اپنا باقاعدہ اپنی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. لیکن باقی تمام افراد جو خاص کر آپ کا جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے، ظاہر ہے آپ کو پہلے پتہ ہے کہ آئی ٹی کے سیکٹر میں آلریڈی پیمنٹ گیٹ ویز جو ہیں موجود نہیں ہیں، پے پال وغیرہ، تو ایسے تمام افراد پہلے ہی بہت زیادہ مشکل کا شکار تھے، لیکن اب مزید مشکلات جو ہیں ان کے لیے بڑھ گئی. کرتا ہوں ہماری اس مختصر سی ویڈیو سے جو ابھی نئی ریگولیشنز آئی ہیں ان سے آپ ویل اویئر ہو گئے ہوں گے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون کون سی ذرائع ہیں جن کے تحت آپ پیسے جو ہیں وہ ایک انڈیویجول آدمی اپنے فورن بینک اکاؤنٹ میں ڈال سکتا ہے، کون کون سی آمدن جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہے، اس کو وہ اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیز ہیں ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ جو ابھی بریک تھرو ملا ہے، ایک اچھا بریک تھرو ہے اور ایک اچھی ریلیکسیشن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے دی ہے، جس کے تحت اب یہ لوگ جو ہیں وہ فورن کرنسی کے اندر اپنے منی چینجر سے بھی آپ چینج کروا کے تو اکاؤنٹ کے اندر ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا، آگے شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے مزید اس ویڈیو کے کنٹینٹ کے حوالے سے تو پلیز ہمیں نیچے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.